اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج کی کتاب ایک عہد ساز علمی شخصیت، مفکر ادب، شاعر، نقاد، انشائیہ نگار، منفرد ادبی جریدہ اوراق کے مدیر اعلیٰ، انتہائی قابل قدر اور محترم شخصیت ڈاکٹر وزیر آغا کی شعری کلیات چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 57ویں سنت توشیح چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس سنت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سنت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے براہ راست سنت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے۔ تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں گے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیں گے، اسے لائک فرمائیں گے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں گے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا خاندانی اور قلمی نام وزیر آغا ہے۔ والد گرامی کا نام آغا وسعت علی خان، جبکہ والدہ کا نام حیدری بیگم ہے۔ آپ وزیر کوٹ چک نمبر 52 جنوبی تحصیل و ضلع سرگودھا میں 18 مئی 1922 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1937 عیسوی میں گورنمنٹ ہائی اسکول سرگودھا سے میٹرک کیا۔ 1939 میں گورنمنٹ کالج جھنگ سے انٹر، جبکہ 1941 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ 1943 میں MM معاشیات بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، جبکہ 1956 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے PhD اردو میں کیا، جس کا موضوع تھا اردو ادب میں طنز و مزاح اور نگراں مقالہ ڈاکٹر عبادت بریلوی تھے۔ آپ کی شادی 18 اپریل 1949 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی اولاد میں ایک بیٹی وقار النساء ہیں اور ایک بیٹا ڈاکٹر سلیم آغا قزلباش تھے، جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ شریک مدیر ادبی دنیا لاہور 1960 سے 1963 تک رہے، جبکہ آپ نے رجحان ساز ماہنامہ اوراق لاہور سے 1966 عیسوی میں جاری کیا اور بلا تعطل 2005 عیسوی تک جاری رکھا۔ آپ کو 1985 عیسوی میں تمغہ امتیاز، جبکہ 1999 عیسوی میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 2004 عیسوی میں آپ کو مسعود کھدر پوش ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ کے ادبی کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کی کتابوں کی فہرست بھی شامل کر سکوں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سکندر حیات میکن کا ممنون ہوں کہ جن کی کتاب بحر ادب کے 2 شناور نے بہت مدد کی، جبکہ عابد خورشید کی ذکر وزیر آغا، ابن عاصی کی مسائل اہل ادب اور اہل نظر، ڈاکٹر انور صدیق کی شام کا سورج، ارمان نجمی کی بیاض شب و روز، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی کی وزیر آغا کی امتزاجی نظریہ سازی، احمد زین الدین کے سماحی رسالہ روشنائی کے علاوہ سب سے اہم حوالہ معروف مستند منفرد افسانہ نگار، ناول نگار، مضمون نگار خیام بھائی کی تحریک اور تعاون ہے، جو اس خراج تحسین کا
سبب ٹھہرا۔ تو آئیے ان کی کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تنقید کے ذیل میں 1958 عیسوی میں ادب دنیا لاہور نے اردو ادب میں طنز و مزاح، 1963 عیسوی میں ادبی دنیا لاہور ہی نے نظم جدید کی کروٹیں، 1964 عیسوی میں جدید ناشرین لاہور نے اردو شاعری کا مزاج، 1968 عیسوی میں جدید ناشرین لاہور ہی نے تنقید اور احتساب، 1972 عیسوی میں مکتبہ اردو زبان سرگودھا نے نئے مقالات، 1975 عیسوی میں مکتبہ اردو زبان سرگودھا ہی نے تخلیقی عمل، 1976 میں مکتبہ اردو زبان سرگودھا ہی نے تنقید اور مجلسی تنقید، 1977 عیسوی میں اقبال اکادمی لاہور نے تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں، 1981 عیسوی میں آئینہ ادب لاہور نے نئے تناظر، 1986 عیسوی نے مکتبہ فکر و خیال لاہور میں دائرے اور لکیریں، 1986 عیسوی ہی میں مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد میں قومی یکجہتی اور ادب کا کردار، 1989 عیسوی میں مکتبہ جامع نئی دہلی نے تنقید اور جدید اردو تنقید، 1990 عیسوی میں مکتبہ فکر و خیال لاہور نے انشائیہ کے خد و خال، 1991 عیسوی میں معین اکادمی لاہور نے مجید امجد کی داستان محبت، 1991 عیسوی ہی میں مکتبہ فکر و خیال لاہور نے ساختیات اور سائنس، 1997 عیسوی میں اقبال اکادمی لاہور نے غالب کا ذوق تماشا، 1998 عیسوی میں مکتبہ نردبان سرگودھا نے معنی اور تناظر، 2007 عیسوی میں اردو سائنس بورڈ لاہور نے امتزاجی تنقید کا سائنسی اور فکری تناظر، 2009 عیسوی میں مجلس ترقی ادب لاہور نے کلچر کے خد و خال شائع کیے۔ شعری مجموعوں کی بھی طویل فہرست ہے، ملاحظہ کیجیے۔ 1964 عیسوی میں جدید ناشرین لاہور نے شام اور سائے، 1969 عیسوی میں جدید ناشرین لاہور ہی نے دن کا زرد پہاڑ، 1973 عیسوی میں مکتبہ اردو زبان سرگودھا نے غزلیں، 1979 عیسوی میں مکتبہ اردو زبان سرگودھا ہی نے نردبان، 1981 عیسوی میں مکتبہ اردو زبان سرگودھا ہی نے آدھی صدی کے بعد، 1985 عیسوی میں مکتبہ فکر و خیال لاہور نے گھاس میں تتلیاں، 1990 عیسوی میں مکتبہ فکر و خیال لاہور ہی نے کتھا انوکھی، 1991 عیسوی میں مکتبہ فکر و خیال لاہور ہی نے چہک اٹھی لفظوں کی چھابل کلیات، 1995 عیسوی میں کاغذی پیرہن لاہور نے چٹکی بھر روشنی، 1997 عیسوی میں مکتبہ نردبان سرگودھا نے یہ آواز کیا ہے، 1997 عیسوی ہی میں مکتبہ نردبان سرگودھا نے عجب ایک مسکراہٹ، 1999 عیسوی میں کاغذی پیرہن لاہور نے چنا ہم نے پہاڑی راستہ، 2001 میں کاغذی پیرہن لاہور ہی نے ہم آنکھیں ہیں، 2003 عیسوی میں کاغذی پیرہن لاہور ہی نے دیکھ دھنک پھیل گئی، 2009 عیسوی میں کاغذی پیرہن لاہور ہی نے ہوا تحریر کر مجھ کو، 2011 عیسوی میں کاغذی پیرہن لاہور ہی نے کاسہ شام کی اشاعت کی۔ آپ کی پنجابی شاعری کے بھی دو مجموعے یعنی چھج تاریاں دا 2000 عیسوی میں پنجابی پبلیکیشنز لاہور نے، جبکہ 2003 عیسوی میں واجاں باج وچھوڑے کاغذی پیرہن لاہور نے شائع کیا۔ ایک آپ بیتی شام کی منڈیر سے اظہار سنس لاہور نے 2009 عیسوی میں
شائع کیا۔ ان شائعوں کے مجموعے بھی جس ترتیب سے شائع ہوئے اس کی تفصیل یوں ہے۔ 1961 میں خیال پارے اکادمی پنجاب لاہور، 1966 میں چوری سے یاری تک جدید ناشرین لاہور، 1982 عیسوی میں دوسرا کنارہ مکتبہ اردو زبان سرگودھا، 1989 عیسوی میں سمندر اگر میرے اندر گرے مکتبہ فکر و خیال لاہور، 1995 عیسوی میں پگڈنڈی سے روڈ رولر تک کلیات انشائیہ مکتبہ نردبان سرگودھا، 2010 عیسوی میں پگڈنڈی تمام انشائیے تادم مرگ یکجا کر کے شائع کیے گئے۔ اس کے علاوہ آپ کی متفرق تحریریں اور تالیفات کی بھی بہت سی کتابیں ہیں جن کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے حوالے سے پاکستان میں 1988 تا 2008 مختلف کالجوں اور جامعات کے تحت کوئی 12 MA کے لیے تحقیقی مقالات تحریر ہوئے، جبکہ 2008 عیسوی تا 2015 عیسوی MPhil کے کوئی 6 مقالات لکھے گئے، اور آپ پر انڈیا اور پاکستان میں 8 احباب کو PhD کی ڈگری سے بھی نوازا گیا۔ آپ پر شائع ہونے والی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہے جو تقریباً 36 کے لگ بھگ ہے، اور یہ کتابیں انڈیا اور پاکستان دونوں جگہوں سے شائع ہوئی۔ سارے عالم اردو ادب پر اپنی تحریروں کا خزانہ لٹا کر یہ مفکر ادب 7 ستمبر 2010 عیسوی میں رات 11:30 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ آپ کی تدفین 8 ستمبر 2010 عیسوی میں چک نمبر 56 جنوبی وزیر کوٹ ضلع سرگودھا میں کر دی گئی۔ آئیے ان کے کچھ اشعار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آسماں پر ابر پارے کا سفر میرے لیے، خاک پر مہکا ہوا چھوٹا سا گھر میرے لیے، آشنا نظروں سے دیکھیں رات بھر تارے مجھے، گھورتی آنکھوں کی یہ بستی مگر میرے لیے، لے گئی ہے ساری خوشبو چھین کر ٹھنڈی ہوا، پتیاں بکھری پڑی ہیں خاک پر میرے لیے، اور اس لبادے کو تار تار کریں، اس لبادے کو تار تار کریں، ایک نیا چہرہ اختیار کریں، سیکھ لیں چاندنی سے عیاری، اور کرنوں کا کاروبار کریں، رات بھر نفرتوں کی شال بنیں، صبح دم ہر کسی سے پیار کریں، جاتے کہاں کہ رات کی باہیں تھیں مشتعل، جاتے کہاں کہ رات کی باہیں تھیں مشتعل، چھپتے کہاں کہ سارا جہاں اپنے گھر میں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اب تک ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے گراں قدر کمنٹ سے بھی نواز رہے ہیں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی فرما رہے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرما رہے ہیں، اور اب ایک نظم کوزے بھرنے لگتے ہیں۔ سماعت کیجیے۔ لفظ کا برتن خالی ہو تو کتنا شور مچاتا ہے، بھاری بوجھل آوازوں کی ڈھولک سی بن جاتا ہے، اور بھر جائے تو اس کے در پر پیاسی یادیں، بنجر سپنے، ننگے بچے اپنے اپنے کوزے لے کر آ جاتے ہیں، تب اس کی آواز میں ممتا آ جاتی ہے، دھیمی لے ایک دودھ کی چھاگل بن جاتی ہے، شہد بھرے کتنے ہی معنی ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے کوزے بھرنے لگتے ہیں۔ اور عابد خورشید کی مرتب کردہ کتاب وزیر آغا کی 22 نظمیں، جسے مکتبہ نردبان 9
اولڈ سول لائن سرگودا سے شائع کیا گیا وزیر آغا کی نظموں کی تفہیم کے حوالے سے یہ 6ٹھی کتاب ہے۔ اس سے پہلے وزیر آغا کی نظمیں غلام حسین اظہر، دن ڈھل چکا تھا ڈاکٹر ناصر عباس نیر، بیاض شب و روز ارمان نجمی، برکھا بھیگے خوابوں کی نجمہ منصور، اور یہ کیسی رس بھری آواز ہے امین راحت چغتائی شامل ہے۔ اور ان نظموں پر دنیا ادب کے ممتاز، معروف اور معتبر شخصیات نے تجزیاتی انداز میں ان نظموں کے جائزے کے علاوہ فیض احمد فیض کی نظم رنگ ہے دل کا میرے اور وزیر آغا کی نظم تم جو آتے ہو کا تقابلی مطالعہ بھی شامل کیا ہے۔ میں یہاں صرف ایک نظم ہتھیلی پیش کروں گا جس کا مطالعہ شمس الرحمن فاروقی نے پیش کیا ہے۔ تو دیکھیے ہتھیلی: ایک پتا گرا تو نے آنسو بھری تند گالی سے جس کا سواگت کیا، ایک پتا گرا خشک ہونٹوں پر اپنی زباں پھیر کر تو نے ایک بار پھر اپنی بنجر ہتھیلی کو آگے کیا، ایک پتا گرا لال سورج جو دن بھر پکے سیب کے روپ میں تیرے سر پر لٹکتی ہوئی بانجھ شاخوں کے جھولے سے چپکا رہا، اب کہاں ہے وہ رنگوں کا طوفاں تجھے جس کی خاطر ہتھیلی کی بنجر زمیں کو سجانا پڑا، اب کہاں ہے لرزتا ہوا لال سورج تو کالے سمندر کی جھولی میں گر بھی چکا، لو وہ پتا گرا۔ انشائیہ کے خد و خال میں انشائیہ کیا ہے کہ عنوان سے ان کے مضمون سے یہ چند سطور۔ انشائیہ کیا ہے؟ کوٹ: انشائیہ کیا ہے؟ بادِ النظر میں انشائیہ یا پرسنل ایسے کی حدود کو متعین کرنا ایک خاصا کٹھن کام ہے، کیونکہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم اور حیت میں کئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، بلکہ ہر انشائیہ کیا بلحاظ مواد اور کیا بلحاظ تکنیک ایک جداگانہ کیفیت کا حامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے بیکن، لیمب اور چیسٹرٹن کے طریقہ کار میں اتنا تفاوت ہے کہ ان کے لکھے ہوئے مضامین کو ایک ہی زمرے میں شامل کرتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح دور جدید کے بیشتر لکھنے والوں نے انشائیہ کے سلسلے میں کافی سے زیادہ آزادی سے کام لیا ہے، اور ناقد کے لیے انشائیہ کے مقتضیات اور امتیازی محاسن کو علیحدہ کر کے دکھانا مشکل ہو گیا ہے۔ آئیے ان کے ایک انشائیہ چیخنا کی یہ چند سطور پڑھتے ہیں۔ ہنسی آسودگی کے احساس سے جنم لیتی ہے، گریہ ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے، لیکن چیخ از سر تاپا ایک احتجاج ہے، ایک احتجاج ہے۔ میں خود ایک خطر پسند طبیعت کا مالک ہوں، یا کم سے کم خطر پسندی کا مدعی ضرور ہوں۔ مجھے آسودگی یا عافیت سے کوئی غرض نہیں، میں تو پہاڑ سے ٹکر لینا چاہتا ہوں، سمندر سے الجھنے، آگ سے کھیل جانے کا آرزومند ہوں۔ اسی لیے ہنسی مجھے ایک نہایت سستی، سطحی اور بے معنی سی بات نظر آتی ہے۔ اول تو اس کی مجال نہیں کہ میرے چہرے کو غمزدہ پیری سے مسخ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے مجھے ہنسی کو اس دخل در معقولات کی اجازت دینی پڑے تو میں اسے زیادہ سے زیادہ ایک نیکٹائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ انکوٹ۔ اردو شاعری کا مزاج کے آغاز میں آپ لکھتے ہیں کہ کوٹ: کسی زبان کی شاعری کا مطالعہ اس بات کا متقاضی ہے کہ پہلے
اس تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کا جائزہ لیا جائے جس میں زبان اور اس کی شاعری نے جنم لیا، لیکن یہ پس منظر کسی سادہ ورق کی طرح ایک ہموار سطح کو پیش نہیں کرتا، بلکہ دو مختلف سطحوں کے امتزاج سے متشکل ہوتا ہے۔ اس کی پہلی سطح دھرتی کی تاریخ کا ایک آئینہ ہے، یعنی یہ سطح دھرتی کے اصل باشندوں اور باہر سے آنے والے قبائل کی باہمی آویزش سے اپنے لیے ایک خاص رنگ مستعار لیتی ہے۔ دوسری سطح داخلی اور تہذیبی تصادم کو اجاگر کرتی ہے اور زمین کے اوصاف کے علاوہ آسمان کے اوصاف کو بھی پیش کر دیتی ہے۔ ان دونوں سطحوں کے امتزاج ہی سے کسی ملک کا وہ ثقافتی اور تہذیبی پس منظر مرتب ہوتا ہے جو اس کی زبان اور شاعری پر اپنے گہرے اثرات مرتسم کرتا ہے۔ انکوٹ۔ اسی کتاب میں حاصل مطالعہ کے عنوان سے آپ نے لکھا، کوٹ، اس مطالعے کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا کہ دو مخالف قوتیں کائنات کے ہر جزو میں ایک دوسری سے متصادم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تصادم کی یہ صورت محض اجزاء تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اطلاق ساری کائنات پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ کائنات بجائے خود عدم اور وجود کی مسلسل آویزش کو پیش کرتی ہے۔ دراصل وجود عدم کے بطن سے باہر کی طرف ایک جست سی بھرتا ہے اور ابتدائی میں دو مخالف قوتوں کے تصادم کو پیش کر دیتا ہے۔ فی الواقع جب تک منفی اور مثبت لہریں ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوں، جست کا برقی شرارہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی نہیں بلکہ وجود بجائے خود اس تصادم ہی کا دوسرا نام ہے، اور جیسے جیسے یہ تصادم پھیلتا اور شدت اختیار کرتا ہے، وجود کا اظہار بھی مکمل ہو جاتا ہے، تاکہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تصادم کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وجود ایک چکر سا لگا کر دوبارہ خود کو عدم میں ضم کر دیتا ہے۔ انکوٹ۔ اور اسی کتاب کا اختتامیہ سے یہ چند سطور۔ یہ کتاب کسی اضطراری جذبے کی پیداوار نہیں۔ اس کا خیال آج سے کم و بیش 10 برس پہلے میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے کئی محرکات تھے، مثلا ایک یہ احساس کہ اردو شاعری کی تینوں بنیادی اصناف یعنی گیت، غزل اور نظم کا فرق محض حیت کے فرق تک محدود نہیں، بلکہ ان میں سے ہر صنف شعر مزاجاً بھی دوسری اصناف سے مختلف ہے۔ دوسرا احساس یہ تھا کہ اردو میں اصناف شعر کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کسی خاص دور کے سیاسی اور سماجی پس منظر کو ملحوظ رکھ کر کیا گیا ہے، لیکن ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کو عام طور سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ گویا میرے سامنے دو اہم سوال تھے، ایک یہ کہ اردو شاعری کی بنیادی اصناف یعنی گیت، غزل اور نظم میں مزاجاً کیا فرق ہے، دوسرا یہ کہ ان میں سے ہر صنف شعر اس بر صغیر کے ثقافتی اور تہذیبی کینوس کے کس مقام سے منسلک ہے۔ پہلے سوال کا محرک یہ احساس تھا کہ ہر صنف شعر ذہن کی ایک کروٹ اور ماحول کے بعض غالب رجحانات سے تشکیل پذیر ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی نفسیاتی، تہذیبی، سماجی اور جغرافیائی محرکات کا سراغ لگا کر اس کے مزاج کا تعین کیا جائے۔ دوسرے سوال کے سلسلے میں مجھے اس بر صغیر کے ثقافتی سرمایے کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑی۔ انکوٹ۔ ابن عاصی کی کتاب مسائل ادب اور اہل نظر میں شامل ان سے لیے گئے انٹرویو سے یہ اقتباس ملاحظہ فرمائے۔ ابن عاصی کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اردو تنقید کے خلاف ایک مہم عرصہ سے جاری ہے۔ اس مہم کے نام لیوا وہ ادیب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید نے انصاف نہیں کیا، لہٰذا تنقید نگاری ہی نہیں
خود تنقید بھی قابل مذمت ہے۔ غور کیجئے تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ ادب کے معیار کو بلند کرنے میں تنقید کتنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تخلیقی عمل میں مصنف، متن اور قاری یعنی نقاد تینوں مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قاری یعنی نقاد دوہری کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ورنہ صرف تخلیق کاری کے ابتدائی مراحل میں مصنف کے ہمزاد کی حیثیت میں تخلیق میں مضمر شگافوں کو اپنے تخلیقی عمل کی مدد سے پر کر کے تخلیق کو مکمل کرتا ہے۔ تخلیق کا ایک نیا متن وجود میں آتا ہے جس سے اس کی فنی اور مصنوعی سطح بلند تر دکھائی دینے لگتی ہے۔ پچھلے 120 برس کے دوران میں اردو تنقید میں قابل قدر پیش رفت ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اردو تنقید نے مغرب کے جدید ترین تعلقات کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ عمل تنقید کے حوالے سے تخلیقی کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ اگر کوئی ادارہ عملی تنقید کے حامل مقالات کا ایک کھرا انتخاب پیش کرنے کی جسارت کرے تو ایک عام قاری کو بھی اندازہ ہوگا کہ اردو تنقید میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ انکوٹ۔ اسی کتاب میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر سے جب یہ سوال کیا گیا کہ معیاری تنقید کا ذکر چھڑ جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً آج کے کن نقادوں کا خیال آتا ہے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ آج کے اہم نقادوں میں ڈاکٹر وزیر آغا، گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی، وارث علوی، ابوالکلام قاسمی، ڈاکٹر تحسین فراقی کے اسماء فی الفور ذہن میں آتے ہیں۔ انکوٹ۔ ابھی ان کی تحریروں اور ان کے حوالے سے لکھی گئی تحریروں سے اور بہت سے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ مجھے خود بھی تشنگی کا احساس ہے، مگر چونکہ نہ یہ میرا منصب ہے اور نہ مقام کہ میں ان کی تحریروں کے حوالے سے اپنی ناقص علمیت کے اظہار سے سورج کو چراغ دکھاؤں، جو آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کہ مصداق ہے، اس لیے منظوم خراج تحسین کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کی یہ 57ویں سنت توشی چورخی یا چہار رخی کا عنوان ہے چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل، اور جس میں اپنی بساط بھر کوشش کی ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ کتابوں کے حوالے اور ان کے مزاج و اظہار کی صورت بھی بنا سکوں۔ تو آئیے چلتے ہیں سنت توشی کی طرف، یعنی چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل کے نام۔ چمک فکر و ہنر کی چھائی ہے جس کا ہنر وہ سچ، چہک اٹھی ہے لفظوں کی جو چھاگل کون جائے بچ۔ ہماگیری کا ایک عالم ہے غزلیں اہل فن آگاہ، ہنر کی شام اور سائے دکھائیں اہل فن کو راہ۔ کہیں پر دن کا حائل زرد کوئی ہے پہاڑ، اب تک کسی کو بن گئے ہیں نردبان ان کے ہنر بے شک۔ اگر آدھی صدی کے بعد بھی عالم ہے اب ایسا، انا کا مہر و الفت کا عطا کا ظرف ہے کیسا۔ ٹھہرتی ہی نہیں ہیں گھاس میں جب تتلیاں نٹ کھٹ، ٹوٹتی جاتی ہے پل پل زیست جیسے ہر نئی کروٹ۔ ہے کتھا ایک جو انوکھی سب ہیں جس کے ساتھ، ہاتھ خالی جب ہیں سارے کیا دھریں ہاتھوں پہ ہاتھ۔ یہ بھلا آواز کیا ہے چٹکی بھر ہے روشنی، یوں ہی دستک کیا ہے اس دروازے پر بے وقت کی۔ لاکھ پگڈنڈی سے آگے چل پڑے ہیں آج کل، لکھ دیا ہے دوسرا پھر ایک کنارہ بے بدل۔ فیصلہ چوری سے یاری کی طلب کا صاف صاف، فرط حسرت کا سا ایک شام کا ہے اعتراف۔ ظلمت شب میں عجب ایک مسکراہٹ کا لحاظ، ظرف کی تحقیق ساری گفتگو بھی کوئی واز۔ وقت آنکھیں ہیں
وقت ہم آنکھیں ہیں تخلیقی عمل کی جستجو، وقت ہم آنکھیں ہیں تخلیقی عمل کی جستجو، واہ شام دوستاں آباد ہے یوں کو بکو، اور ناروا کب دائرے ہیں اور لکیریں بدگماں، نظم کی جدت ہے کیسی کروٹیں ہیں درمیان، کیوں بھلا چھج تاریاں دا کیسی ہے ان کی چمک، کون سمجھا ہے کہ واجاں باج بچھوڑے کا ہے شک، یعنی اردو شاعری کا ہے مزاج آگہی، یوں کہاں چن کر پہاڑی راستہ مشکل ہوئی، چاند تو نکلا کرے گا ہر طرح ظلمت کے بیچ، چاہے دیواریں اٹھا لے کوئی بھی چاہت کے بیچ، ہر طرف یہ دیکھ پھیلی ہے دھنک اشکوں کے ساتھ، ہیں تمنا آرزو کے رنگ بھی آہوں کے ساتھ، امتزاجی کیسی ہے تنقید ان کے سائنسی پہلو ہیں کیا، اور پھر اردو ادب میں طنز کیا ہے ماجرا، گو تصورات عشق و عقل کو سمجھے ہیں لوگ، گم ہوئے ان شائعہ کے کیا ہیں خد و خال و خط کے روگ، گم ہوئے ان شائعہ کے کیا ہیں خال و خط کے روگ، لو سمندر گر میرے اندر گرے کیا ہوگا حال، لکھنے بیٹھا شام کی منڈیر سے قصد کمال، کس قدر اوراق کا ہے ذکر اب بھی تابناک، کہہ دیا غالب کا ہر ذوق تماشا تاک تاک، یوں ہی معنی اور تناظر کے ہیں کھولے راستے، یا ہوا تحریر کر مجھ کو کہ بات آگے بڑھے، نرم خوئی سے مسرت کی تلاش و فکر و دھن، ندرتوں کے خیال پارے اس میں ڈالے ایسے گن، اس قدر فکر و نظر اظہار ہے جلوہ نما، ان کو پڑھتے جائیے ہو جائیے خود آشنا، اور مہرباں رہنا وزیر محترم پر اے کریم، مانگتا ہے یہ دعائیں بس تیرا ابن عظیم۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ آج کی یہ 57ویں سنت توشیح مکمل ہوئی۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں کا بے حد ممنون ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمایا ہے، اسے لائک کیا ہے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے، جس کے لیے آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔